السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سبق کے ساتھ ایک دفعہ پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یاد رہے گزشتہ کلاس میں ہم نے سورہ آل عمران پارہ 3 کی آیت نمبر 31 تک پڑھا تھا، بلکہ سکھانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ آج میں آپ کو سکھاؤں گی کہ آیت نمبر 32، 33، 34 اور 35، ٹھیک ہے، یعنی کہ 32 سے لے کے 35 تک۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اطیعوا اللہ والرسول۔ قل، قاف موٹا ہے تو اس کو ہم موٹے قاف کی طرح سے پڑھیں گے، قاف طوا، اور اس کے ساتھ مزید بھی حروف ہیں، یعنی کہ طوا، ضوا، صاد، ضاد، غین، خا، یہ 7 حروف یاد کر لیں، بلکہ اپنے پاس نوٹ فرما لیں۔ یہ 7 حروف حروف مستعلیہ کہلاتے ہیں، اور یہ وہ حروف ہیں جو ہمیشہ ہی موٹے پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا پڑھا؟ قل، موٹے قاف کے ساتھ۔ ایک اہم بات میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، قل کو کل پڑھنے سے کیا غلطی ہوتی ہے اور اس کا کیا معنی ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو باریک قاف کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھیں گے کہ یہ موٹا قاف ہے، تو اس کا معنی غلط ہو جائے گا۔ کل کا مطلب ہے آپ کھا لیجئے، جبکہ قل موٹے قاف کے ساتھ اس کا مطلب ہے آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ تو ہم نے اس کو موٹے قاف سے پڑھنا ہے، باریک قاف سے پڑھنے کی غلطی کرنے سے معنی ہی غلط ہو جائے گا۔ قل اطیعوا اللہ، اطیعوا اللہ۔ اب حمزہ اور عین ان دونوں کی آوازوں میں فرق دیکھیں، سمجھیں اور سیکھیں۔ اطیعوا اللہ، اگر کوئی اس کو پڑھے گا اطیعوا اللہ تو اس نے یہاں بھی حمزہ ڈالا تو یہاں بھی حمزہ ڈال دیا۔ ہاں، اگر کوئی پڑھے گا اطیعوا اللہ تو اس نے دونوں جگہ عین ڈال دیا۔ جو لفظ ہے اسی کو اس کے مخرج سے ہی نکالیں۔ اطیعوا اللہ، طوا کو ہم نے پر پڑھا، طوا بھی حرف مستعلیہ میں ہے۔ لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھا، لفظ اللہ سے پیچھے پیش ہے۔ والرسول، پھر سے را کو پر پڑھنا ہے، را پہ زبر کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پہ رک رہے ہیں تو لام ساکن ہو جائے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ، فَإِن، دیکھیں میں نے یہاں پہ نون کی آواز کو چھپایا ہے اور لمبا بھی کیا ہے، یعنی کہ غنہ بھی کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جب کبھی قرآن مجید میں نون ساکن کے بعد والا حرف یا تنوین، یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد والا حرف اگر حروف اخفاء میں سے ہوگا، حروف اخفاء ویسی 15 ہیں جن میں تا شامل ہے، تو اگر حروف اخفاء میں سے ہوگا تو ہم نون ساکن اور نون تنوین کی آواز کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسے تجوید کی زبان میں اخفاء کہتے ہیں، جس سے کہ ہم اس کو پڑھیں گے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہم نے یہاں پہ غنہ کیا، نون پہ جب بھی شد آئے یا میم پہ شد آ جائے تو غنہ کرنا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ کیسے ہوتا ہے غنہ؟ فَإِنَّ اللَّهَ، میں جو یہاں پہ رکی ہوں نا، اصل میں نے غنہ ادا کیا ہے۔ لفظ اللہ کو پر پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے۔ اگر لفظ اللہ سے پیچھے پیش آ جائے یا زبر آ جائے تو دونوں صورتوں میں لفظ اللہ کو پر کر کے پڑھتے ہیں، اور اگر لفظ اللہ سے پیچھے زیر آ جائے تو لفظ اللہ کو باریک پڑھتے ہیں۔ لا يحب الكافرین، اب اسے ہم نے پڑھا ہا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، ٹھیک ہے۔ ان میں سے کسی بھی لفظ کو لمبا نہیں کریں گے سوائے اس الف مدہ کو اور اس کھڑی زبر کے، اور یہ یا مدہ ہے، یا پہ پیش ہے، یہ زیر ہے، یہ زیر ہے، اس لیے ان میں سے کوئی لفظ بھی لمبا نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ ان اللہ، پھر سے نون پہ شد آئی تو نون پہ غنہ کر لیا۔ لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھا کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ،
دیکھیے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ طا صاد یہ پر پڑھے جانے والے حروف ہیں، تو ہم نے یہاں پہ ان کو پر پڑھا ہے، موٹا کر کے پڑھا ہے۔ لفظ اللہ کو ہم نے پر پڑھا ہے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے، اور نون پہ غنہ کرنا آپ نے نہیں بھولنا۔ ان اللہ اصطفى آدم، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو کھینچ کے پڑھیں گے، لیکن دال اور میم کے اوپر زبر ہے تو اسے ہم کبھی بھی کھینچ کے نہیں پڑھیں گے۔ آدم ونوحا وآل، ونوحا نون پیش واو نوح، دو زبر واو حاؤں۔ اب یہاں پہ قاعدہ آ گیا ہے ادغام بالغنہ کا۔ یاد رکھیں تجوید کے حساب سے جب کبھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یمون میں سے واو یا میم واو نون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نون ساکن اور نون تنوین کو یمون والے حروف کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے۔ جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس تنوین ہے، تنوین کے بعد واو ہے، تو ہم ان دونوں کو ملائیں گے، غنہ کریں گے۔ کیسے؟ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ إِبْرَاهِيمَ، ہر لفظ کو غور سے سنیں اور میرے ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کا تلفظ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے ہی ٹھیک ہو جائے۔ وَآلَ عِمْرَانَ، وَآلَ حمزہ کو نرمی سے پڑھا اور عین کو سختی سے پڑھا۔ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، سارے عین کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ عین کو خیال سے نہیں پڑھیں گے تو آپ الف پڑھ لیں گے، اس کو حمزہ پڑھ لیں گے تو یہ غلطی ہو جائے گی۔ عمران علی العالمین، عالمین، لام زبر ل، اس سے لمبا نہیں کرنا۔ ذریۃ بعضها، ذریۃ کیا ہے یہاں پہ؟ زال پہ پیش ہے اور راء کے نیچے زیر ہے، پھر یا پہ زبر ہے، تو ان تینوں کو ہم لمبا نہیں کریں گے۔ ذریۃ، ذریۃ بعضها، البتہ یہاں پہ تنوین کے بعد حرف با آ گیا ہے، تو جب نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو نون ساکن یا میم کو نون ساکن یا تنوین کو میم میں بدل دیتے ہیں، جس سے کہ یہ تنوین کے بعد با ہے اور یہ نون ساکن کے بعد با ہے۔ دیکھا آپ کے سامنے مثال ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ نون ساکن کے بعد با آ جائے یا تنوین کے بعد با آ جائے۔ تنوین کہتے ہیں دو زبر، دو زیر، دو پیش، تو پھر نون ساکن کو بھی میم میں بدل کے پڑھیں گے اور تنوین کو بھی میم میں بدل کے پڑھیں گے۔ اس قاعدے کا کیا نام ہے؟ اقلاب، موٹے قاف کے ساتھ اقلاب۔ پھر کیسے پڑھیں گے؟ غنّے کے ساتھ پڑھیں گے۔ ذریۃ بعضها، آپ نے نوٹس کیا میں نے میم پڑھا ہے، ذریۃ نہیں پڑھا، آپ نے بھی ایسے ہی پڑھنا ہے۔ من بعض، من بعض، عین ساکن ہے تو ساکن ہی پڑے گا، جبکہ ضاد پہ ہم ساکن کریں گے آگے وقف کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ ضاد حروف مستعلیہ میں سے ہے تو ضاد کو ہم پر بھی پڑھیں گے۔ واللہ سمیع علیم، واللہ دھیان فرمائیں ہم نے اللہ کا نام پر پڑھا ہے، اور سمیع علیم یہاں پہ اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین ح، غین خا، ان 6 حروف ہلکی میں سے کوئی سا بھی ایک حرف ہلکی آ جائے تو ہم نون ساکن کو یا تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اور بغیر غنّے کے پڑھیں گے۔ واللہ سمیع علیم، ٹھیک ہو گیا؟ ہم نے تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا۔ اذ قالت امرأۃ، اذ قالت امرأۃ، قاف کو موٹا پڑھنا ہے لیکن امرأۃ کسی بھی لفظ کو ہم لمبا نہیں کریں گے سوائے اس الف مدہ کے۔ قالت امرأۃ عمران، عمران، عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں اور را کو پر پڑھیں کیونکہ را کے اوپر کھڑی زبر ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا، نون پہ زبر ہے۔ عمران، رب انی نذرت،
اچھا جی، یہاں پہ ہمارے پاس نون کے اوپر شد ہے اور یا مدہ بھی ہے، تو ہم غنہ ادا کریں گے، انی نذرت، ٹھیک ہو گیا، یا مدہ بھی ادا کریں گے اور نون کا غنہ بھی ادا کریں گے۔ اچھا جی، نذرت، آپ نے دیکھا میں نے را کو پر پڑھا، میں نے را کو اسی لیے پر پڑھا کہ یہاں پہ تو ہمارے پاس را ساکن تھی، کیسے پتہ چلے گا را پر پڑھنی ہے؟ را اگر ساکن ہو تو پیچھے والے حرف پہ زبر یا پیش ہوگی تو را پر پڑھیں گے، اگر پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو را کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہو گیا، ویری سمپل، بہت ہی آسان بات ہے۔ لک ما فی بطنی، لک، لام زبر کا زبر کا، لک، لکا نہیں پڑھنا آپ نے، یا لا کا نہیں پڑھنا، لک، ما، میم زبر الف، ما، فا زیر یا فی، الف مدہ یا مدہ، ما فی بطنی، نون زیر یا نی، پھر سے یا مدہ۔ توا کو ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے اور توا پہ قلقلہ بھی کرنا ہے، کیونکہ توا حروف مستعلیہ کے ساتھ ساتھ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے۔ 5 حروف قلقلہ ہیں، قاف، طوا، با، جیم، دال، یہ وہ حروف ہیں جب بھی ان کے اوپر جزم آ جائے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں یہ حروف، جیسے کہ بطنی، محررا، ہا کے مخرج کا دھیان رکھنا ہے، ہا اور عین دونوں ایک ہی مخرج سے نکلتے ہیں، اور ان کا تلفظ کیسے ہوگا؟ محررا، یہ را بھی پر پڑیں گے اور یہ را بھی پر پڑیں گے، کیونکہ اس را پہ زبر ہے اور اس پہ 2 زبر ہیں، محررا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے پاس اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا آپ کو نون ساکن کے بعد تا حروف اخفاء میں سے ہے، اور یہاں پہ تنوین کے بعد فا حروف اخفاء میں سے ہے، تو ہم نون تنوین کو چھپا کے پڑھیں گے اور غنے کے ساتھ پڑھیں گے، محررا فتقبل منی، فتقبل منی، اخفاء کیا، قاف کو پر پڑھنا ہے، پھر یہاں پہ نون پہ شد ہے تو ان کی شد کو ادا کریں گے، یا مدہ کو ادا کریں گے کیونکہ یا ساکن سے پیچھے زیر ہے اسی لیے، فتقبل منی انک، جیم پہ اگر ہم وقف کریں گے یا نہیں کریں گے دونوں صورتوں میں پورا لفظ پڑھا جائے گا، منی، یاد رکھیں اگر حروف مدہ پہ وقف آ رہا ہو تو حروف مدہ پورے کے پورے پڑھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، انک انت، آگے نا ہمارے پاس پھر سے اخفاء، کیونکہ نون ساکن کے بعد تا حروف اخفاء میں سے ہے، اور کسی لفظ کو لمبا نہیں کریں گے سوائے اخفاء کے کہ یہاں پہ ہم غنہ کریں گے اور اس نون پہ ہم غنہ کریں گے، باقی انا کا نہیں پڑھنا، انک، نک صرف غنہ ہوگا، لمبا نہیں ہوگا، انک انت السمیع العلیم، ٹھیک ہو گیا، 2 عین آ گئے ہیں، آگے پیچھے آ گئے ہیں تو دونوں عین کو ہم واضح مخرج کے ساتھ پڑھیں گے، فلما وضعتها، وضعتها، واو زبر وا، زوا زبر زا، وضعتها، لمبا نہیں کریں گے واو اور زوات کو اور عین کو کیونکہ ان کے اوپر زبر ہے، جبکہ آخر میں ہمارے پاس الف مدہ ہے تو اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ ایک اور چیز، میم پہ شد آ گئی ہے تو میم پہ غنہ ہوگا، جیسے کہ پیچھے ہم نے کافی دفعہ نون کی شد پڑھی ہے، تو اسے ہم کیا پڑھیں گے؟ فلما وضعتها قالت رب انی، قالت، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، الف مدہ کے ساتھ پڑھنا ہے، ربی انی، ربی، بازیر بی، اس سے آگے نہیں جانا، انی وضعتها، پھر سے زوات کو پر پڑھنا ہے اور عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھنا ہے، وضعتها، ہا کے مخرج کو بھی آپ نے واضح کر کے پڑھنا ہے، ہا یا خا نہیں پڑھنا، یہ ہا ہے، اور اس مد کو آپ نے 2.5 سیکنڈ تک یا 2.5 2.5 سیکنڈ تک آپ نے اس مد کو کھینچ کے پڑھنا ہے، انثى واللہ اعلم
واللہ لفظ اللہ کو پر پڑھ لیجیے گا کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے. ٹھیک ہو گیا. واللہ اعلم حمزہ زبر عین عین اور حمزہ دونوں کی آواز میں فرق ہے. فرق واضح ہونا چاہیے لیکن اتنا واضح نہ ہو کہ دونوں کے درمیان میں وقفہ آ جائے. جیسے کہ بعض لوگ پڑھتے نہیں اعلم لام زبر لا میم پیش مو لام بما وضعت بما الف مدہ وضعت وليس الذکر وليس الذکر. را کو پر پڑھنا ہے, کاف کو باریک پڑھیں گے کیونکہ کاف کے اوپر زبر ہے. کل انثی یہاں پہ اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد سا ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے تو ہم نون ساکن کو چھپے ہوئے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا وَإِنِّي نون کا شد ہے تو نون کا غنّہ ادا کر لیں. یہاں پہ میم پہ شد ہے تو میم کا غنّہ ادا کریں گے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم. را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را ساکن سے پیچھے والے حرف پہ زبر ہے. مریم وَإِنِّي أُعِيذُهَا. آپ نے دھیان دیا یہاں پہ ہم نے غنّہ بھی کیا اور مد بھی ادا کی کیونکہ اس مد کی مقدار پھر سے 2.5 حرکات عربیہ ہے. 2.5 سیکنڈ تک اس مد کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. طوا کو پر پڑھ لیجیے گا کیونکہ طوا حروف مستعلیہ میں سے ہے. را کو ہم تب پر پڑھیں گے را کے اوپر زبر ہے. اکثر لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیتے ہیں یعنی کسی چیز کا بھی یہاں پہ خیال نہیں رکھا گیا. اب 2 لفظ آئے ہیں ہمارے پاس 3 من الشیطان الرجیم. کافی ہے یہاں تک آیت نمبر 32 سے لے کے 36 تک. چلیں اب اس سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. صدق اللہ مولانا العظیم.
امید ہے آج کے سبق سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو جاری رکھے جب تک ہم مکمل قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ مکمل نہیں کر لیتے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔